میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ماہ سفر کا دوسرا جمعہ ہے اور اس ماہ کا زیادہ تعلق اولیاء اللہ سے ہے۔ ان کے عرس اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے اللہ کے جو ولی ہیں ان کا وصال ہوا، جس طرح پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کتنے اللہ کے ولی ہیں جن کا وصال اس ماہ سفر کے اندر ہوا ہے۔ اور اکثر لوگ اس ماہ سفر کو مانوس تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر بیماریاں ہیں، اس کے اندر وبائیں ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑی شان والا مہینہ ہے، اس کا اکثر تعلق اللہ کے ولیوں سے زیادہ تر ملتا جلتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج پہلے زمین پر آتا ہے، بعد میں بیماری آتی ہے۔ پچھلے عرصے میں ایک پروگرام سن رہا تھا، ایک حکیم صاحب ان سے کسی نے سوال کیا کہ فلاں ایک بندہ مریض ہے، اس کے معدے میں پتھری ہے، تو اس کے گردے میں پتھری ہے، تو وہ نکلنی ذرا مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس پتھری کے جانے کا رستہ اللہ نے رکھا ہے، وہ نکلنے کا رستہ بھی کوئی نہ کوئی اللہ نے رکھا ہوگا۔ تو بیماری بعد میں آتی ہے، پہلے اس کا علاج، اس کی شفا آتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شان والا بڑے مقام والا مہینہ ہے۔ ایک دفعہ اسی مہینے کے اندر شہر مدینہ میں کچھ لوگوں کے جانور بیمار ہو گئے، جس طرح آج کل ایک بیماری عام ہے، بیماری عام ہو گئی اور جانور بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اور ایک دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جانور ٹھیک ہیں، لیکن جب چراگاہ میں جائیں، جنگل میں جائیں چارہ کھانے کے لیے، تو ہمارے جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، تو بیمار جانور ان کے ساتھ جب ہمارے مل جائیں یہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چھوت کی بیماری ہے، اس لیے جانور بیمار ہو گئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، آشا ان کو بیماری لگانے والا کون ہے؟ کہنے لگی اللہ ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ ان کو بھی لگا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس سے جانور سے بیماری آ کر اس کو لگ جائے، نہ یہ اللہ کا کام ہے، اس مالک کے حکم کی ہر شے منتظر ہے۔ تو بندوں کو بھی اگر بیماری ہے تو فرمایا اس سے گناہ جڑتے ہیں، بندہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھیں، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے کتنے کتنے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بندے کے لیے ایک بڑا مقام مقدر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بندہ اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ پھر مصائب میں ڈالتا ہے کہ بندہ اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، دیکھیے ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک غزوہ تھا تو وہاں ایک عورت کا بچہ غائب ہو گیا۔ جب بچہ غائب ہو گیا تو صحابہ کرام نے دیکھا، دیوانہ ہو گئی اور بچے کو تلاش کر رہی ہے، کیونکہ ماں ہوتی ہے، یہ دل کے اندر اولاد کے لیے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو ماں دیوانہ بن کے چکر لگا رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ ملا تو بچے کو سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگا لیا تو میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کیا خیال ہے، یہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے گی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، دیکھیں بچہ اسے ملا، اس نے سینے سے لگایا۔ تو فرمایا غلامو، اللہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کا پیار کوئی تول نہیں سکتا، باپ کا پیار کوئی پیماش نہیں کر سکتا، لیکن ماں تھوڑا اظہار کر دیتی ہے اور باپ بڑے صبر والا ہوتا ہے، یہ اظہار نہیں کرتا۔ تو اس اظہار نہ کرنے کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں پیار نہیں ہے، نہ اللہ نے بڑا پیار دل کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب بیماری آ جائے تو یہ بھی اس کا کرم ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی تکلیف نہ ہو تو بندہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، کوئی دعا نہیں مانگتا، اللہ کے قریب نہیں آتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بندہ بڑا امیر تھا، کسی نے کہا نماز پڑھ، اس نے کیا کہا کہ کیا میرے پاس روٹی کم ہے، پیسے کم ہیں، نماز پڑھوں؟ نماز تو بھوکے لوگوں کا کام ہے، جنہیں کچھ نہیں ملتا، وہ نماز پڑھیں۔
تو پتہ چلا یہ مال اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ دیکھے تنگ دست غریب ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو لیکن اللہ اللہ ضرور کرتا رہتا ہے، بیمار تھوڑا جو ہو جائے اپنے اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، تو گویا یہ دکھ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سکھ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جو صوفیہ لوگ تھے وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ دکھ تکلیف دے۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں ہے کہ آپ کو برس کی بیماری ہوئی، تو پھر آپ جب ٹھیک ہوئے تو کہا یا اللہ نشان تو رینے دے، تو ایک نشان ان کے ہاتھ پر تھا جسے دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے اللہ تیرا کرم یاد آتا ہے، تیری مہربانیاں یاد آتی ہیں، لہٰذا یہ ایک داغ تو رہنے دے، اسے میں دیکھوں گا مجھے تو یاد آئے گا۔ حالانکہ ان لوگوں کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد کے اندر گزرتا تھا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ مہینہ بڑی شان والا، بڑے مقام والا مہینہ ہے۔